بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم لفظ مطلق اور لفظ مقید کی تعریف، مطلق کے بارے میں امام اعظم اور امام شافعی کا اصول، مطلق کی ایک مثال اور اس مثال میں امام شافعی اور امام اعظم کا اختلاف پڑھیں گے۔ لفظ مطلق اس لفظ کو کہتے ہیں جو صرف ذات پر دلالت کرے، صفات پر دلالت نہ کرے۔ اب یہ ذات اور صفات سے کیا مراد ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ ایک لفظ ہے غلام اور ایک لفظ ہے مومن غلام۔ لفظ غلام صرف ذات پر دلالت کرتا ہے، اس لیے لفظ غلام مطلق ہوگا، اور لفظ مومن غلام ذات کے ساتھ ساتھ صفات پر بھی دلالت کرتا ہے، یعنی ذات غلام بھی اور اس کے ساتھ غلام کی صفت مومن ہونا بھی، لہٰذا صرف غلام کا لفظ مطلق ہوگا اور مومن غلام کا لفظ مقید ہوگا۔ اور اسی سے مقید کی تعریف بھی معلوم ہو گئی کہ مقید وہ لفظ ہے جو ذات کے ساتھ ساتھ صفات پر بھی دلالت کرے۔ اب مطلق کے بارے میں امام اعظم کا اصول یہ ہے کہ جب تک لفظ مطلق کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو تب تک خبر واحد اور قیاس کے ذریعے مطلق پر زیادتی کرنا جائز نہیں، جبکہ امام شافعی اور دیگر ائمہ کا موقف یہ ہے کہ لفظ مطلق پر خبر واحد اور قیاس سے زیادتی کرنا جائز ہے۔ اب مطلق کی پہلی مثال کو سمجھنے سے پہلے اختلافی مسئلہ سن لیجئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے فرائض امام اعظم کے نزدیک 4 ہیں: چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ یعنی بازو دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک ان 4 فرائض کے ساتھ ساتھ نیت کرنا اور وضو میں ترتیب سے اعضاء کو دھونا یہ بھی فرض ہے۔ اسی طرح امام مالک کے نزدیک اعضائے وضو کو پے در پے دھونا، اس طرح کہ پہلا عضو خشک نہ ہو کہ دوسرا دھل جائے، یہ بھی فرض ہے۔ اور داؤد ظاہری کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا بھی وضو میں فرض ہے۔ داؤد ظاہری کی دلیل حضور کا فرمان ہے کہ لا وضوء لمن لم یسم اللہ، یعنی اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہ پڑھی، لہٰذا داؤد ظاہری کے نزدیک وضو میں بسم اللہ پڑھنا فرض ہے۔ جبکہ امام مالک کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے ایک شخص کی ایڑیوں کو خشک دیکھا تو اسے وضو اور نماز دونوں کو دہرانے کا حکم دیا۔ وضو کو دہرانے کا حکم دینے سے پتہ چلا کہ پے در پے دھونا وضو میں فرض ہے، ورنہ صرف ایڑیاں دھونے کا حکم دیا جاتا کیونکہ وہی دھلنے سے رہ گئی تھیں۔ جبکہ امام شافعی کی نیت کے فرض ہونے میں دلیل یہ ہے کہ حضور کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال نیتوں سے صحیح ہوتے ہیں، اور وضو بھی ایک عمل ہے اور یہ بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوگا، لہٰذا نیت کرنا بھی وضو میں فرض ہے۔ اور ترتیب کے فرض ہونے میں امام شافعی یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضور نے ایک دفعہ وضو کیا اور فرمایا کہ یہ وضو ہے اور اللہ اس کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتا، اور حضور نے ہمیشہ ترتیب سے وضو کیا، لہٰذا پتہ چلا کہ ترتیب بھی وضو میں فرض ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ ترتیب سے مراد وہ ترتیب ہے جو قرآن کریم کی آیت میں مذکور ہے، یعنی پہلے چہرہ دھونا، پھر بازو دھونا، پھر سر کا مسح کرنا اور پھر پاؤں دھونا۔ ان سب کے مقابلے میں امام اعظم قرآن کریم کے لفظ مطلق فغسلوا پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں مطلق طور پر 3 اعضاء کو دھونے اور سر کا مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ نیت، بسم اللہ، ترتیب اور پے در پے دھونے کا ذکر نہیں کیا، لہٰذا مطلق دھونا قرآن کریم کی آیت میں اس لفظ مطلق فغسلوا سے فرض ہوگا، اور بسم اللہ، نیت، ترتیب اور پے در پے دھونا
حدیث کی وجہ سے، حدیث کی روح سے سنت ہوں گے۔ آئیے اب عبارت اور ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فصل فی المطلق والمقید، مطلق اور مقید میں فصل۔ ذہب اصحابنا، گئے ہمارے اصحاب، الا اس بات کی طرف، ان المطلق کہ مطلق، من کتاب اللہ تعالی کتاب اللہ سے، یعنی کتاب اللہ کا مطلق، اذا امکن العمل جب ممکن ہو عمل کرنا، باطلاق ہی اس کے اطلاق پر، یعنی کتاب اللہ کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو، فزیادت علیہ تو زیادتی کرنا اس پر، یعنی اس مطلق پر زیادتی کرنا، بخبر الواحدی خبر واحد کے ذریعے، والقیاسی اور قیاس کے ذریعے، لا یجوز یہ جائز نہیں ہے۔ مثال ہو اس کی مثال، یعنی کتاب اللہ کے مطلق کی مثال، فی قولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فرمان میں، فاغسلوا وجوہکم، فالمأمور بہ تو معمور بھی، یعنی جس کا حکم دیا گیا اس آیت میں، هو الغسل وہ دھونا ہے، علی الاطلاق مطلقاً، فلا یزاد علیہ تو زیادتی نہیں کی جائے گی، علیہ اس پر یعنی دھونے پر، شرط النیتی نیت کی شرط کی، و ترتیبی اور ترتیب کی شرط کی، والموالاتی اور پے در پہ دھونے کی شرط کی، و تسمیتی اور بسم اللہ پڑھنے کی شرط کی، بالخبری خبر کے ساتھ۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فلا یزاد علیہ شرط النیتی و ترتیبی والموالاتی و تسمیتی بالخبری، تو خبر یعنی حدیث کے ساتھ اس پر یعنی دھونے پر زیادتی نہیں کی جائے گی، نیت، ترتیب، پے در پہ دھونے اور بسم اللہ پڑھنے کی۔ ولاکن یعمل اور لیکن عمل کیا جائے گا، بالخبری حدیث پر، علی وجہ ایسے طریقے پر، لا یتغیر بہ کہ تبدیل نہ ہو اس سے یعنی اس طریقے سے، حکم الکتابی کتاب اللہ کا حکم، یعنی کتاب اللہ کا مطلق تبدیل نہ ہو۔ فیقال تو کہا جائے گا، الغسل المطلق مطلق دھونا، فرض ہے، بحکم الکتابی حکم کتاب کے ساتھ یعنی کتاب اللہ کے ذریعے، والنیت سنت بحکم الخبری اور نیت کرنا سنت ہے حدیث کے حکم کے ساتھ۔